جس کی نبوت بالعرض ہو اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کی نبوت بالذات ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ بالعرض اور بالذات کیا ہوتا ہے؟ بات اچھی طرح سمجھے۔ جو چیز جس کو بلا واسطہ ملے کہتے ہیں یہ چیز اس کو بالذات ملی ہے، اور جس کو کوئی چیز بالواسطہ ملے کہتے ہیں یہ چیز اس کو بالعرض ملی ہے۔ ٹارچ کے اندر لائٹ موجود ہے، جب جلاتے ہیں تو دیوار روشن ہوتی ہے، تو ٹارچ کے اندر کی ٹارچ اس کی اپنی ہے، اور یہ جو دیوار روشن ہوئی ہے یہ ٹارچ کی وجہ سے ہے۔ سورج کی روشنی اپنی ہے، یہ زمین جو روشن ہوتی ہے سورج کی وجہ سے ہوتی ہے، تو کہتے ہیں سورج کی روشنی بالذات ہے، زمین کی روشنی بالعرض ہے۔ اور بالذات اور بالعرض کا اصول کیا ہے؟ ٹارچ آپ نے آن کی، روشنی نکلی اور زمین دیوار پہ گئی، جب آپ نے آف کی تو پھر واپس اس کے اندر آ گئی۔ سورج نکلا تو زمین روشن، سورج غروب روشنی اپنی زمین میں۔ توجہ رکھنا، بالذات بالعرض میں فرق یہ ہے کہ بالذات سے چیز شروع ہوتی ہے، بالذات پہ ختم ہوتی ہے۔ پہلے نبی ہیں، ان کی نبوت بالعرض ہے، بواسطہ حضرت محمد کے ہمارے پیغمبر نبی بالذات ہیں، آپ کی نبوت بلا واسطہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبوت چلی بھی ہمارے حضور سے ہے، نبوت ختم بھی ہزارے حضور پر ہے، یہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ اس نقطے کو سمجھیں۔ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ یہ میں نے کاغذ پہ پرکار رکھی ہے، میں نے پرکار کو یوں گھمانا شروع کیا ہے، ایک گول خط بنے، اس گول خط کو دائرہ کہتے ہیں، اور یہ جو پرکار جہاں رکھی ایک نیچے نقطہ لگا ہے اسے مرکز کہتے ہیں۔ تو جہاں پرکار رکھے وہ مرکز ہے، جو گول خط ہے یہ دائرہ ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، یہ دائرہ بنتا بعد میں ہے، نظر پہلے آتا ہے، اور یہ پرکار کے نیچے جو نقطہ ہے نا مرکز، یہ بن جاتا ہے، نظر نہیں آتا، پرکار اٹھائیں گے تو پھر نظر آئے گا۔ تو یاد رکھیں دائرہ یہ بنتا بعد میں ہے، نظر پہلے، مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بالذات یہ مرکز دائرہ نبوت ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ ان کی نبوت بالعرض یہ دائرہ نبوت ہیں، دائرہ بنتا بعد میں ہے، نظر پہلے، مرکز بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں۔ اس لیے ہمارے پیغمبر وجود نبوت میں اول ہیں، ظہور نبوت میں آخر ہیں۔ یہ صرف نبی نہیں ہیں، خاتم الانبیاء ہے۔ خاتم کا معنی صرف آخری نہیں، میں نے پوری تشریح کی ہے۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ تیسری بات سمجھیں، جس کے بعد وحی آ سکے اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کے بعد وحی نہ آ سکے اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد وحی آئی نوح، وحی آئی ابراہیم، وحی آئی موسیٰ، وحی آئی عیسیٰ، وحی آئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نبی کہتے ہیں۔ حضور کے بعد وحی نہیں آ سکتی، انہیں آخری نبی اور خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ تو میں نے بات کیا سمجھائی؟ انبیاء اور ہمارے پیغمبر میں فرق کیا ہے؟ وہ انبیاء ہیں، یہ نبی الانبیاء ہیں، وہ انبیاء ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، وہ انبیاء ہیں، یہ خاتم الانبیاء ہیں۔ جس کا کلمہ امت پڑھے اسے نبی کہتے ہیں، جس کا کلمہ نبی پڑھے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں، جس کے مقتدی امتی بنے اسے نبی کہتے ہیں، جس کے مقتدی انبیاء نبی بنے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں، جس کا دائرہ نبوت محدود ہو اسے نبی کہتے ہیں، جس کا دائرہ نبوت غیر محدود ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں، جس کی نبوت بالعرض ہو اسے نبی کہتے ہیں، جس کی نبوت بالذات ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں، جس کے بعد وحی آ سکے اسے نبی کہتے ہیں، جس کے بعد وحی نہ آ سکے اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔